نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم حسب توفیق الہی بات کریں گے موت کو یاد کرنے پر۔ موت کو یاد کرنا چاہیے اور کیسے یاد کرنا چاہیے۔ جو بندہ موت کو یاد رکھتا ہے وہ بہت سارے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ جب بندہ ہمیشہ موت کو یاد رکھے گا تو اس کو پتہ ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اگر اس گناہ کرنے میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا۔ اس لیے پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے کے وقت، کسی کو فریب دینے کے ٹائم، کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرنے کے ٹائم بندہ ہر وقت اگر موت کو یاد رکھے تو وہ ان گناہوں سے جو بچ جاتا ہے۔ ایک طویل حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا گویا وہاں مسجد میں وہ کھلا کر ہنس رہے تھے، اور یہ علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس اس کے آخری وقت میں جب کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تم اس وقت اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ حال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ مجھے اپنے گناہوں کی سزا کا، عذاب کا بھی ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین کرو کہ جس دل میں امید و خوف کی یہ دونوں کیفیتیں اس عالم میں یعنی موت کے وقت میں جمع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرما دیں گے جس کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، اور اس عذاب سے اس کو ضرور محفوظ رکھیں گے جس کا اس کے دل میں خوف اور ڈر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خوف و ہیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکل آئے، اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم، مثلا مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، یعنی بقدر ایک قطرہ، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام فرما دیں گے۔ یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی خوف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آنسو بہہ کے نیچے آ گئے، چہرے پہ آ گئے، تو اللہ اس چہرے پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اور یہاں تک بھی ہے کہ جس کے چہرے میں، جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو ان آنکھوں کو اللہ جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ تو محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے سے یہ چیزیں جو ہیں اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کا خوف دل میں آتا ہے۔ جب آپ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے تو دنیا کی رغبت آپ کے دل سے جو ہے وہ کم ہو جائے گی، پھر اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر آپ کے دل میں جو ہے وہ گھر کر جائے گا، پھر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کریں گے۔ قبر ہماری منزل ہے اور غفلت اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یعنی جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ قبر کو یاد نہیں کرتا، موت کو یاد نہیں کرتا۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ موت کو نہ یاد کرنا۔
چند نوجوان صحابہ رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عقل مند آدمی ہے جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے، موت کے لیے تیاری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیادہ عقل مند کہا جو موت کی زیادہ تیاری کرے اور زیادہ یاد کرے۔ نہ موت یاد ہو اور نہ موت کی تیاری ہو تو وہ پھر نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیوقوف انسان ٹھہرا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے۔ آئیں ہم سوچیں ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں؟ کتنی بار دن میں موت کو یاد کرتے ہیں یا اس کی تیاری کرتے ہیں؟ کاروبار کرنا ہمیں یاد ہے اور پیسے جمع کرنا ہم کبھی نہیں بھولتے۔ جب موت آئے گی تو کیا منہ دکھاؤ؟ جب موت آئے گی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ میرا رب پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو تو کیا جواب دو گے؟ کچھ تو اپنا خیال کرو اللہ کا، کچھ تو اپنا خیال کرو اللہ کو کیا جواب دینا ہے، سوائے اس کے کہ صبح اٹھتے ہی اپنا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے آج کسی سے اتنے پیسے لینے ہیں، آج ہم نے یہ کرنا ہے، آج ہم نے فلاں کاروبار کرنا ہے۔ یہ ہمیں بالکل یاد نہیں ہوتا کہ آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو اور موت کو یاد کرنا ہے۔ اگر اسی دن موت آ گئی تو پھر کیا ہم لوگ اپنے منہ دکھائیں گے اپنے رب کو جا کے؟ تو جو یاد کرنے والی چیز ہے وہ ہمیں بھول گئی ہوئی ہے، جو ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے وہ ہمیں بالکل یاد نہیں۔ یاد رکھنا، مال کی زیادتی اللہ کے خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ جو بندہ سمجھے کہ اللہ کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، میرے پاس بہت مال ہے، تو وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ اس لیے کہ مال کی زیادتی جو ہے وہ اللہ کا خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہونے کی وہ نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت تب ہے آپ پر جب اللہ نے آپ کو 5 وقت نمازوں کے ساتھ تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دے دی تو پھر سمجھیں کہ آپ پر اللہ کا کرم ہے۔ جب نہ نماز پڑھیں، نہ کوئی ذکر کریں، نہ موت کو یاد کریں، نہ کوئی نیکی کا عمل کریں اور پیسے بہت ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کوئی اللہ کا بڑا کرم نہیں ہے۔ یہ پیسہ مال ہونا زیادہ وہ جو اللہ کی خوش ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ جس پر خوش ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ ہم پر اللہ کتنا خوش ہے، ہمیں اللہ نے کتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم دین پہ چلتے ہیں، یا ہمیں اللہ نے کتنے ذکر اذکار دیے ہوئے ہیں، یا ہمیں کتنا اللہ نے اپنی طرف فکر لگائی ہوئی ہے آخرت کی کہ ہم کتنے فکر میں ہیں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف لگائے، وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ مال دینا یہ کوئی اللہ کی کوئی کرموں میں سے بہت بڑا کرم نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ کا کرم تب ہے آپ پر جب آپ 5 وقت کی نماز کے ساتھ اللہ نے آپ کو تہجد کی بھی توفیق دے دی ہے، تو پھر سمجھیں کہ اللہ آپ پر بہت خوش ہے۔ میرا رب جس پر خوش ہوتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے۔ جو دنیا کو جمع کرنے لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ سمجھ لیں کتنا وہ عقل مند ہے اور کتنا وہ ہوشیار ہے۔ ہوشیار ہونا وہ ہے جو دین پہ چلے، وہ بندہ ہوشیار ہے۔ کتنے دکھ کی بات یہ کہنے لگا ہوں، کتنے دکھ کی بات کہنے لگا ہوں۔ 80 سال کی 70 سال کی عمر ہو گئی،
تو ذرا بھی یہ فکر نہیں ہے کہ مرنا ہے، رات کو سامنے ٹی وی کے بیٹھے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ چھوڑو اس غفلت کو، یہ ٹی وی کو چھوڑو۔ اور جتنی دیر آپ 1 گھنٹہ ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہو، کم از کم آپ 600-700 بار جو ہے وہ درود شریف پڑھ لو گے، کم از کم 1000 بار آپ استغفار پڑھ لو گے۔ جس کی آپ کو جاتے ہی پوچھ ہونی ہے اس کے بارے میں کرو، اس کو سوچو۔ 80 سال کی عمر ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی، اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ریموٹ کنٹرول لے کے، اور خود بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ساتھ میں بچوں کو بھی بٹھایا ہوتا ہے، بیویوں کو بھی بٹھایا ہوتا ہے۔ ذرا فکر نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے مرنا ہے کل، اگر صبح نہ ہوئی قبر میں پہنچ کے تو پھر کیا منہ جا کے دکھاؤ گے؟ نہ چہرے پہ منہ ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے۔ کم از کم اپنی شکل تو جو ہے وہ، کم از کم بندے کو اپنی شکل جو ہے وہ مسلمانوں والی بنا لے۔ چلو کم از کم کچھ خیال کیا جائے گا کہ چلو اس کی شکل تو میرے محبوب جیسی۔ تو فکر والی بات جو ہے وہ فکر کریں، دن رات اس چیز میں لگ جائیں کہ ہم نے ابھی مرنا ہے۔ 70-80 سال کی بھائی عمر ہوگی، اس کے آگے کیا جی کے کرو گے اور کیا جینا ہے؟ کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اور بیماریاں نشانی ہے اس بات کی کہ موت آنے والی ہے۔ داڑھی میں سفیدی نشانی ہے اس بات کی کہ ابھی میری عمر گزر گئی، ابھی مجھے موت آنے والی ہے، میں تیاری کروں۔ ہر بندہ کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ نہیں فکر ہوتی کہ میں کوئی نیک عمل کروں تاکہ میں اللہ کو جا کے منہ دکھاؤں۔ یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ زندگی تندرستی دے، اور دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ میں اور 4 دن جو ہے جی لوں۔ یہ فکر نہیں ہے کہ میں نیک عمل کروں اور میں اللہ کے پاس کل جانا ہے، جا کے ادھر منہ دکھانا۔ محترم ناظرین، بہت فکر والی بات ہے یہ، جو ہمیں بالکل، جو ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل بھی ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور جس کو بھی پوچھو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ بھائی بہت اللہ غفور و رحیم ہے، اس نے کسی کے عمل پر اس کی مغفرت نہیں ہونی۔ ہر بندہ جو ہے اس کو نیک عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق اللہ دے دے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کو لینے کی ایک طریقہ ہے، ایک سبب ہے اللہ کی رحمت کو لینے کا۔ جو بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور کوئی نیک عمل بھی نہ کرتا، یہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ واقعی بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، اور اس کی رحمت سے سارے کام بنیں گے، لیکن اس کی رحمت کو لینے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کی رحمت لینی ہے تو نیک عمل کرنے ہیں، اس کی رحمت لینی ہے قرآن پڑھنا ہے، اس کی رحمت لینی ہے قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس کی رحمت لینی ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ پھر امید ہے انشاءاللہ ہمارے اوپر وہ رحم کرے گا انشاءاللہ، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ لیکن کوئی عمل نہ کرے بندہ اور سارا دن یہ کہتا رہے کہ میں اللہ اپنی رحمت سے بخشے گا، بالکل بخشے گا انشاءاللہ، لیکن یہ شیطان ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، نہیں کوئی بات نہیں، تم نہ نماز پڑھو نہ کوئی نیک عمل کرو، اللہ بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر جا رہی ہے، اپنی 70-80 سال کی عمر ہو گئی ہے، جوانوں کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن کم از کم جو زیادہ عمر کے ہیں وہ تو اللہ کے آگے توبہ کریں، استغفار کریں، کہ کوئی پتہ نہیں موت کے اس ٹائم آ لے، اور زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کریں، سارا دن موت کو یاد کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بندہ ساتھ رکھا ہوا تھا جو ہر وقت ان کو یاد کراتا رہتا تھا کہ موت آنی ہے، وہ عمر مرنا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے بعد عمر نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کوئی اور کام کر لیا کرو، مجھے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیوں، آپ نے ابھی مرنا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے میں نے مرنا ہے؟ تو فرمایا کہ ابھی میری داڑھی میں سفیدی جو آ گئی ہے وہ ہر وقت مجھے یاد کراتی رہتی ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے دنیا سے جانا ہے، اس لیے مجھے فکر رہتی۔ آج 70-80 سال کے بندے کو بھی فکر نہیں ہے، وہ بھی ساری رات بیٹھ کے ٹی وی کے آگے ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، کم از کم وہ کام کرو جو آپ کو فائدہ دے، اللہ کو یاد کرو، جا کے مسلے پہ وضو کر کے بیٹھ کے درود شریف پڑھو، کوئی اللہ کو یاد کرو، کوئی نفل پڑھو، کوئی تہجد پڑھو، جس کا فائدہ ہوگا۔
جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔